ونشهد أن وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له ببلغة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بعد حمد و صلات اسی احتشام سامعین حضرات، اللہ جل شانہ و تم برہانہ کے فضل و کرم سے نبی معظم صاحب اللہ علیہ تحیت و ثناء کے توسل و تصدق سے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑا ہی مختصر سا حصہ پڑھا، ترجمہ سماعت کر لیں۔ ارشاد ربانی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو، کیوں؟ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، چاہے وہ نجی محفل کا وعدہ ہو، چاہے وہ عام سطح کی محفل ہو، چاہے وہ وعدہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے وہ وعدہ کسی جماعت کے پلیٹ فارم سے ہو، قرآن کہتا ہے وعدے کو پورا کرو۔ جس وعدے کو تم پورا نہیں کر سکتے اس سے پہلے اسے بتلا دو کہ میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جب وعدہ ہو جائے تو اس وعدہ خلافی پر قرآن کہتا ہے تم سے سوال کرے گا، اور وعدے کے سوال کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔
تم نے یہ وعدہ کیا تھا کیوں نہیں پورا کیا؟ گرامی قدر، آئے روز ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں، لیکن ان وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے وعدے کے پورا کرنے کے بارے میں بہت بڑی وعید بیان فرمائی۔ فرمایا وعدے سے مکر گئے تم یہ سمجھ کر کہ میں کامیاب ہوں، یہ سمجھ کر کہ میری نیک نامی ہے، یہ سمجھ کر کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھو تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی تمہاری پروٹیکشن نہیں کر سکے گا، کوئی تمہیں اللہ کی فوج سے بچا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں پارٹی نہیں بچا سکے گی، کوئی جماعت نہیں بچا سکے گی، کوئی شخص نہیں بچا سکے گا، کوئی دوست بھی نہیں بچا سکے گا۔ قرآن کہتا ہے وعدہ پورا ہو۔ اگر وعدہ پورا نہ کیا تو بظاہر دیکھا کہ کامیاب ہو لیکن ناکام، کیونکہ اس کے وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لما ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاء ابا بکر مال من قبل العلاء بن الحضرمی، آپ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو حضرت ابو بکر کے پاس حضرت علاء بن حضرمی وہ تشریف لائے، ان کا مال بھی تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا من کان له علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین او کانت له قبلہ عدۃ، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہے یا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، یعنی کسی کا قرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا وعدہ کر رکھا ہے، فلیأتنا، بس وہ میرے پاس آ جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا۔ فرمایا جو شخص کسی کا قرض ہے حضور کے ذمے یا حضور نے اس سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو اسے دور جانے کی ضرورت نہیں، فلیأتنا، وہ ہمارے پاس آ جائے۔ قال جابر فقلت وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی ہکذا وہکذا وہکذا، یا ابو بکر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ فبسط یدیہ ثلاث مرات، انہوں نے 3 مرتبہ ہاتھوں کو بچھایا، ہاتھوں کو پھیلا کر کہا کہ حضور نے کہا میں تمہیں اتنا دوں گا، پھر حضور نے کہا تمہیں اتنا دوں گا، پھر حضور نے کہا میں تمہیں اتنا دوں گا۔ قال جابر فحصلی حیصۃ، حضرت جابر کہتے ہیں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک لپو بار دیا، فعدتها، میں نے اس کو گنا، جو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ کو دیا میں نے اس کو گنا، فَإِذَا هِيَ خَمْسٌ، یہ 5 تھے یا
یا اس سے زائد یا 100 تھی. قال خذ لی مثلها. اب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا میں نے تم کو دیا ہے اتنا 2 مرتبہ اور لے لو، کیونکہ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 3 مرتبہ ایسے کہا ہے، 1 مرتبے کا اندازہ تو میں نے تم کو بتا دیا ہے، اب یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، یعنی 3 مرتبہ جیسے تم کہتے ہو ایسے تم لے لو. حضرت جابر فرماتے میں نے 3 چلو وہاں سے لے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا کس کے ساتھ؟ حضرت جابر کے ساتھ. وہ راوی ہے اور حضرت علا بن حضرمی کے ساتھ ایک وعدہ تھا، اس کو حضور کے صحابی نے پورا کیا. اور صحابی نے یہ بتلا دیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ معاف نہیں ہے تو کسی ماں کے نام پہ وعدہ معاف نہیں، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو وہ بھی ہو. اگر پیغمبر خدا وعدے کی اتنی تکمیل کر رہے ہیں، صحابی رسول اتنی وعدے کی وفاداری کر رہے ہیں، تو یہ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے کہا آپ کے یہاں ٹھہرے میں آ رہا ہوں. 3 دن تک وہ آیا ہے، 3 دن تک حضور سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں آ رہا ہوں. حضور 3 دن تک اس جگہ پر کھڑے رہے، عبادات کرتے کھڑے رہے. 3 دن کے بعد اسے یاد آیا تھا وہ یہودی کہ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم یہاں کھڑے رہو میں آ رہا ہوں، میں تو بھول گیا. گیا کہ اس مقام پر دیکھنے کے لیے تو حضور کھڑے تھے. اس نے کہا مسلمانوں کے نبی میں نے تو یہ کہا تھا آپ کھڑے ہو میں آ رہا ہوں، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں آپ آئے. میں تو وعدے کو بھول گیا ہوں، مجھے تو یاد نہیں رہا. لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں یاد نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے مجھے یاد تھا، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. 3 دن کے بعد جب اس نے حضور کو وہاں دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کلمہ پڑھ لیا. یہ ہے آخری نبی ارشاد، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. 3 دن کی بڑی مدت ہے، 3 دن کھڑے رہنا بڑا کام تھا اور حوصلے کی بات ہے. ہم یہاں تو 10 منٹ نہیں لوگ کھڑے ہو سکتے. حضور 3 دن تک کھڑے رہے اس کے انتظار کے اندر کہ وہ آئے اور وعدہ وفا ہو جائے. لیکن وعدہ وفا کرنے کے بعد حضور نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا نبی بھی وعدے سے کر نہیں سکتا. حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر تبدیلی آ رہی. وقال الحسن بن علی یشبہہ، حسن بن علی آپ کی ہم شکل تھے. وَأَمَرْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرٍ قُلُوسًا، اور ہمارے لیے 13 اونٹنیوں کا حکم دیا گیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا، آپ فرماتے ہم گئے تاکہ وہ اونٹنیوں پر قبضہ کر لیں. پھر کیا ہوا؟ فَأَتَانَا مَوْتُهَا، ان کے وصال کی ہمیں خبر نہیں دی. فَلَمْ يُؤْتُنَا شَيْئًا، حالانکہ انہوں نے ہمیں کوئی چیز دی نہیں، یہ ان کے وصال کی خبر ہمیں لگی پتہ چلتی. فلما اقام ابو بکر، جب حضرت ابو بکر کا بعد آیا
من کان لہو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدۃ، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے کوئی جس کو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہو، فلیجیء، بس وہ اس کو پورا کر دے. فقمت الیہ، میں کھڑا ہوا، فاخبرتہ، میں نے خبر دی کہ حضور نے 30 اونٹنیوں کا میرے ساتھ وعدہ کیا، 30 اونٹنیوں کا میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. فامرنا بہا، حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ اس کو 30 اونٹنیاں دی جائیں، کیونکہ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر رکھا تھا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وعدے کی کتنی بڑی محافظت کا اعلان ہے جی، وعدے کی کتنی پاسداری کا عمل ہے. پھر ایک اور حدیث طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث وبقیت له بقیۃ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا سلسلہ کر رکھا تھا. پھر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فبقیت له بقیۃ، کچھ بقایا چیز باقی تھی. فوعدتہ، میں نے ان سے وعدہ کیا، ان آتیہ بها فی هذه مکانی، میں نے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ پر وہ چیز لاتا ہوں، اسی جگہ پر آپ رہیں، میں آپ کو یہ چیز لا کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں فنسیت، میں بھول گیا، فذکرت بعد ثلاث، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، فاذا ہوا فی مکانہ، میں نے دیکھا کہ حضور اسی جگہ پر کھڑے ہیں. فقال، آپ نے فرمایا، لقد شققت علی، تو نے مجھ پر بوجھ ہے مشقت ڈال دی ہے، تو نے مجھ پر بوجھ ہے مشقت ڈال دی ہے. انا ہاؤنا منذ 3 انتظرک، یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں، یہ کسی سیاسی اور کسی سماجی اور کسی جماعت کی کتاب نہیں ہے، یہ حدیثیں ہیں. حضور نے فرمایا مجھ پر تم نے مشقت کو ڈال دیا، 3 دن تک تمہاری اس انتظار کے اندر رہا ہوں، 3 دن تک انتظار کرتا رہا ہوں. اب حضور نے 3 دن انتظار کیا، لیکن ہمیں کئی وعدوں کو پامال کر رہے ہیں، کئی وعدے ہضم کر رہے ہیں، اپنی کر و فر کو بچانے کے لیے، اپنی عزت و وقار کو بچانے کے لیے، اپنی عہدہ و منصب کو بچانے کے لیے، دین پر داؤ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری کر و فر بچ جائے، ہماری عصمت بچ جائے. کیا عصمت بچے؟ خاتمے میں جائے گی عصمت. یزید نے کہا تھا کہ میں جیت گیا ہوں، اور گورنر کو بہت سارے انعامات دیے کہ تو نے بڑا ہی اچھا آپریشن کیا، جیت گیا ہوں. صبح قیامت تک یزید کو لوگ لعنت بھیجتے، اس کے کردار پہ لعنت ہے، اس کی شخصیت پہ لعنت ہے، اس کے فعل پہ لعنت ہے، اس کے کام پہ لعنت ہے، اس کی اولاد پہ بھی لعنت ہے. حسین کا نام آپ کی زندہ ہے، حسین کی شخصیت آپ کی زندہ ہے، حسین کی عظمت آپ کی زندہ ہے. حسین کو سلام کرنے والے تو سارے لوگ بظاہر تو سارے دنیا سے چلے، 72 تن راہ خدا میں دے دیجیے، لیکن پھر بھی جیت کس کی ہے؟ حسین کی. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر امام حسین چاہتے تو سارے غرق ہو جاتے، اتنا سلام آتا غرق ہو جاتے، چاہا نہیں ہے. ہاں میرے رب جیسے تیری رضا ہے ویسے نہیں رضا، سبحان اللہ، جیسے تیری رضا ہے ویسے نہیں رضا. گرامی حضرت، آئیے پھر حدیث سنیے. حضور فرماتی ہیں اذا وعد الرجل اخاہ، جب کوئی شخص اپنے دوست سے وعدہ کیا کرتا ہے، وَمِن نِّيَّتِهِ أَن يَفِيَهُ لَهُ، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، وَلَمْ يَفِي،
اس کو اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اس وعدے کو پورا کر سکے. حضور فرماتے ہیں وَلَمْ يَجِئِ الْمِيعَادُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. پھر اگر وقت پورا ہو جائے اور وہ اس وعدے کو پورا نہ کر سکے تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے. توجہ بھی طرف رکھیں گے پھر حدیث کی سمجھ آئے. اگر کوئی شخص نیت یہ کرتا ہے آسان لفظوں میں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ جو وعدہ کیا ہے یہ پورا کروں گا, اللہ نے اس کو مہلت نہیں دی, یعنی اس کی موت آ گئی ہے, موت نے اتنا اس کو وقت ہی نہیں دیا کہ وہ اس وعدے کو پورا کر سکے, تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس سے اس گناہ کو وعدے کے پورا نہ کرنے کے گناہ کو اٹھا لے گا, کیونکہ اس کو وقت ہی نہیں ملا. لیکن اگر وقت ملا ہے, وعدہ پورا نہیں کیا, تو قبر میں جان نہیں چھٹنی, کسی نے بچانا نہیں, کسی نے سفارش نہیں کرنی, کسی نے آ کر قبر میں بچانا نہیں. مدت ہے تو پھر بڑی سخت بات پوچھو, جان نہیں چھوٹنی. گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی حدیث سنائی, صحابی کہتے ہیں حضور نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں 30 اونٹیاں دوں گا. ابو بکر نے حکم دیا کہ ان کو دے. اب حضور کی ذات پہ اتنا وقت آیا ہی نہیں کہ وہ اس وعدے کو پورا کر دے, دنیا سے چلے گئے. لیکن صحابہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی سے ہمارے نبی نے وعدہ کیا اور اس کی وعدہ کا ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. نبی پاک علیہ السلام کے غلام. آئیے پھر حدیث سے پاک سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عبداللہ بن عامر قال دعتنی امی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دن میری ماں نے مجھ کو بلایا, ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فی بیتنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ تشریف فرما دی. فقالت ہا تعال آتیکا, فرماتی ہیں کہ حضور کے سامنے میں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عامر آئیے میں تم کو کچھ چیز عطا کرتی ہوں. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ما اردت ان تؤتیہ, کس چیز کا ارادہ کرتی ہے کہ اس کو دے, کس چیز کا ارادہ کرتی ہے؟ قالت اردت ان اؤتیہ تمرۃ, وہ کہتی ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو ایک کھجور عطا کروں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکی لو لم تؤتیہ شیئا, یاد رکھ اگر تو جس کو بلا رہی تھی اگر تو اس کو کوئی چیز نہیں دیتی, یعنی عبداللہ بن عامر کو, کتبت علیک کذبہ, تیرے بارے میں جھوٹ لکھ دیا جائے گا, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹی عورت ہے اور تم پر لعنت برستی. اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تم آؤ تم کو میں یہ کچھ چیز دوں گی. حضور نے فرمایا یہ وعدہ ہو گیا, جب تم نے کچھ نہیں دیا تو یہ تمہارا جھوٹ ہو گیا. یعنی مخفی چیز کا رکھنا, ایک ہے مخفی چیز کا رکھنا, ایک ہے اعلانیہ رکھنا. اب حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میری ماں نے اس چیز کو مخفی رکھا, مخفی رکھنے کی وجہ سے آج اگر تو کوئی چیز اس کو نہ دیتی تو جھوٹ ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا, بخاری اور مسلم کی مطلب بتایا ہے, حضور فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں ہیں؟ بولو تو بولو بولو. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 منافق کی نشانیاں ہیں.
سلاس منافق شخص کی 3 نشانیاں ہیں. منافقت کا سرٹیفکیٹ کسی جماعت سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پارٹی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی شخص سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. گنبد خضرا والے آقا فرما رہے ہیں آیت المنافق ثلاث, منافق شخص کی نشانیاں 3 ہیں. اذا حدث کاذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, پکا منافق ہے. وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ, دوسری جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر رہے, منافق ہے. چاہے وہ پیر ہے, چاہے وہ فقیر ہے, چاہے وہ مولوی ہے, چاہے وہ وزیر ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہے, جو کچھ بھی ہے کائنات کے اندر, اگر وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر رہا ہے. پیغمبر خدا نے کہا, گنبد خضرا والے آقا نے کہا, یاد رکھ لے کہ وہ منافق ہے, وہ منافق ہے جو بھی وعدے سے نکلے گا. اور پھر ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان فرما دیا, فرمایا لا دین لمن لا عقل, اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے. اس کے پاس تو دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو نماز کس کی پڑھتا ہے, دین ہی اس کے پاس نہیں ہے. صدقہ خیرات کیا کرتا ہے, دین ہی اس کے پاس نہیں ہے. حج کیا کرتا ہے, دین ہی اس کے پاس نہیں ہے. قرآن کیا پڑھتا ہے, اس کے پاس تو دین ہی نہیں ہے. لا دین لمن لا عقل, اس کا دین ہے ہی نہیں جو وعدہ خلافی کرتا ہے. جو بھی ہو کائنات کے اندر جو بھی وعدہ خلافی کرتا ہے, حضور نے فرمایا وہ بے دین ہے. دنیا کے دین نام کی اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں. گرامی قدر, پوری امت مسلمہ کے نظریات اس وقت مجروح ہیں, مجروح ہو چکے ہیں. اور یاد رکھیں جو اسپین کا ماحول چل رہا تھا, الیاذ باللہ, اللہ ہمیں اس سے بچا لے, اللہ اس ماحول سے بچا لے. اقبال نے کہا تھا, زبان سے کہہ دی کہ اللہ ہے تو کیا حاصل, دلوں میں نہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں ہے. امت مسلمہ کے سینوں سے پیغمبر خدا کی محبت کو چھینا جا رہا ہے. امت مسلمہ کے سینوں سے محبت رسول کے چراغ کو بجھایا جا رہا ہے. اور پوری یہود و نصارہ الکفر ملت واحد کا عکس نظر آتی ہے. پوری ملت کفر ایک ہو کر امت مسلمہ سے روح محمد کو چھینا جا رہا ہے. اور کلندر لاہوری نے واضح الفاظ کے اندر کہہ دیا تھا, وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی پکڑ جلا, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج عرب کو فرنگی تخیلات دیے جا رہے ہیں. یہ بظاہر جبے ہیں, اندر سے پکے ادھر رہے. بظاہر امامی ہیں, اندر سے ادھر رہے. جواب کہتا ہے فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور رفانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. اقبال کہتا ہے رفانیوں کی جو غیرت تھی نا, اس کا یہ علاج کر رہے ہیں کہ ملا کو نکال رہے ہیں. ملا نکل جائے درمیان سے, ہمارے تو وارے نہیں آ رہے ہیں, اور ملا نہیں نکلتا ایسے. اقبال نے کہا غیرت دین کو برداشت کرنے والے یہ اہل علم لوگ ہوتے ہیں. اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی کسی عالم دین کی بے حرمتی کی ہوگی, فرمایا وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا. یاد رکھیں حضور کا فرمان ہے, وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. جس نے بھی ایسا کام کیا وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. تو اقبال کہتا ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج,
فرنگی گٹھے ہو گئے ہیں، یہود و نصارہ گٹھے ہیں، اور قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہیں اپنا دوست نہ بنا، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بنا، ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود آج مسلمان خار کیوں ہیں؟ مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ وہ کفر ایک ہے، ایک یورپ کا ایک ملک نکلا تو سارے ناراض ہوتے رہے، ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں آقا سے پیار ہے، ہمیں ناموس رسالت سے پیار ہے، اور ایمان سے بتائیں حکومتی لحاظ سے میرے اور آپ کے نبی کے خاکے بنا کر گوشت کاٹنے والا اوپر گوشت کاٹ رہا ہے، استغفر اللہ، گوشت کاٹے جا رہا ہے میرے اور آپ کے نبی کے خاکے بنا کر۔ کہاں گئی غیرت ایمانی؟ کہاں گیا یہ دین؟ کہاں گیا یہ اسلام؟ تیرے دامن سے، تیری روح سے اس سے محمد کو نکال کر باہر پھینکا جا رہا ہے، اور تجھے ہوش نہیں آتی کہ تجھے اپنے آقا سے پیار ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودی نصرانی یہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے، پھر آپ دوست کیسے بنے؟ قرآن کہتا ہے، کھول کر پڑھ لے قرآن، یہ تو تیرے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ تیری جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، یہ تیری جڑوں کو ایسے کاٹ رہے ہیں اوپر پودا باقی رہے گا، تیری جڑیں ساری کی ساری ناقص ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے نبی کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھو وعدہ خلافی کسی کو معافی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کہتا ہے وعدہ خلافی کسی کو معافی نہیں، چاہے وہ وقت کا حاکم ہو، وقت کا وزیر ہو، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، مولوی ہو، وعدہ خلافی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، توجہ میری طرف رکھیے، وعدہ خلافی کی بات کر رہا تھا۔ ہم اتنے ہی ناکام ہو چکے ہیں، ہم اتنے ہی ناکام ہو چکے ہیں، ہمیں ٹس سے بس نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے بھی میڈیا کے اندر دیکھا، فرانسیسی اخبار کو، نیوز کو پڑھے، آپ کو پتہ چل جائے گا، اس نے کیا کہا کہ ہم نے نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان میں آگ لگا دی۔ یہ قرآن اسی کا عکس بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو تمہیں لڑانا چاہتے ہیں، یہ تو تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ تو تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی اگر امت مسلمہ سن لینا، اسلامی ممالک سن لینا، تو پھر یاد رکھیں تمہارا نام تک مٹا دیا جائے گا، نام تک مٹ جائے گا تمہارا، تم صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ گے۔ یہ اقبال نے کہا تھا، اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ۔ اسپین کے ایک شخص کا انٹرویو لیا گیا، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا یہ میں مسلمان ہوں۔ کہا کلمہ آتا ہے؟ آدھا آتا ہے۔ ہے وہ مسلمان؟ آدھا آتا ہے۔ نماز آتی ہے؟ تھوڑی بہت آتی ہے۔ کہا پھر کیسے مسلمان؟ کہا کوئی سکھانے والا ہی نہیں رہا، کوئی سکھانے والا ہی نہیں ہے، کوئی بتلانے والا ہی نہیں۔ اور ایک وقت یہ تھی کہ ہسٹری یہ بتلا دی تھی کہ اسپین کا بہت بڑا نام ہے، اسلام کی بہت بڑی تعلیم دیتے ہیں، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جب اہل علم دنیا سے اٹھتے جائیں گے نا، حضور نے فرمایا کن عالما او متعلما او سامیا او ناصرا فلا تكن الخامس فتهلك۔ حضور فرماتے ہیں یا عالم بن جا، اب اس کو چانسز دیے جا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو چانسز دیے جا رہے ہیں، عالم بن جا، نہیں بن سکا طالب علم بن جا، بوڑھا ہے تو تب بھی طالب علم بن جا، بوڑھا ہو چکا تب بھی طالب علم بن جا،
او متعلما طالب علم بن جا، او ثانیا یا پھر ان کی باتوں کو سننے والا بن، او ناصرا یا ان کا مددگار بن جا، فلا تکن الخامس، پانچویں چیز نہ بننا، فتو ہی طلاق ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس یہ تینوں کام ختم ہو چکے ہیں۔ نہ ہم نے عالم بننا ہے کیونکہ ہماری اولادوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے، فیوچر خراب ہو رہا ہے نا، علم دین سے فیوچر خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی فکر پہ لانا، فیوچر کیا خراب ہوتا ہے؟ فیوچر تم نے بنانا ہے، فیوچر تو میرے رب نے بنانا ہے، بے شک اس مالک نے بنانا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، رزق اس کا لکھا ہے، حدیث کو بات، فیوچر تم نے بنانا ہے، یہ فیوچر نہیں۔ اس سے ہم فارغ ہیں۔ طالب علم بن جاؤ، اس سے بھی ہم فارغ۔ کس طرح فارغ ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس سیکھنے کا، ٹائم ہی نہیں ہے۔ جمعے کے اجتماع میں سیکھنے کا تھوڑا موقع ملتا ہے، اس وقت بھی ہم اس وقت آتے ہیں جب 5 منٹ باقی رہتے ہیں۔ پتہ ہے 1:30 بجے جماعت ہے، مولوی صاحب نے 25 پر تقریر ختم کرنی ہے اور ہم پہنچ جائیں گے۔ اس سے بھی ہم فارغ، توجہ، اس سے بھی ہم فارغ۔ اوسانیاں یا پھر ان کو سننے والا بن جائے، اس سے بھی فارغ۔ جنازے کے اندر دیکھیں 2-4 صفحے سن رہی ہوتی ہیں، پیچھے لوگوں نے اپنے سیاسی ووٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی منجا کا دامنی کرنا شروع، پہلی 2-4 صفحے جو ہے سن رہی ہیں، اس سے بھی ہم فارغ ہو گئے۔ او ناصرن یا ان کا مددگار بن جا۔ مددگار بھی کہتے ہیں، ان کو ایسے دبا کر رکھنا ہے، اس طبقے کو ایسے دبا کر رکھنا ہے تاکہ اپنے بچوں کو بھی دین نہ بڑھا سکے، ان کو ایسے معیشت میں دبا کر رکھنا ہے، تنخواہ تھوڑی سے تھوڑی دیں، کہیں مولوی صاحب کو پڑھنا ہو۔ اگر کوئی مولوی داڑھی خرید لیتا، دیکھو مولوی کتبہ دیا، یار تجھے خوش ہونا چاہیے، تجھے خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء صاحب سفر کر رہے ہیں، اچھی گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، یہ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ بات کرنے کے بجائے کئی محلوں میں بات شروع ہو جاتی ہے، وہ ہو مولوی صاحب گڈی پر سفر کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ تو اگر ایکسلائی پر کرتا ہے، یہ چھوٹی گاڑی پر سفر کر رہا ہے، تجھے موت پڑ گئی؟ تجھے خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ہمیں امام ہے، ہمیں نماز پڑھنے والا ہے، یہ اچھا سفر کر رہا ہے، یا ویسے وہ ترقی دے اور قیامت کے دن ہمیں اسی کے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ کلو امام، قرآن اور حدیث کہتا ہے ہر امام کے پیچھے اس کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے امام کی کوالٹیز کے ایسے لوگ اس کے پیچھے 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 پیچھے، ایسے علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تقویٰ کی صرف سے اپنے قلب و ذہن کو منور اور منشر کر کے رکھیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور یہ خیال کریں کہ یہ منصب ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پیو دادے کی مہارت نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو گرامی قدر، ہمارے پاس یہ چاروں کام ہیں، آج ہمارے پاس یہ چاروں کام ختم ہو گئے، پھر کیا ہے؟ پھر یاد رکھیں فتو ہولی، ہلاکت کے لیے تیار ہو، بربادی کے لیے تیار ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یاد رکھو اہل علم کے ساتھ وفا رکھو، اہل علم کے ساتھ وفا رکھو۔ اگر کوئی اہل علم بات کرتا ہے نا تو وہ کوئی اپنی بات کڑی ہوئی نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث سے کرتا ہے، قرآن و حدیث ہی کھول کر بتلائے گا کہ یہ ہے یہ۔ تو گرامی قدر، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہمیشہ اسلام کو بچانے والے فاقہ کش ہوتے ہیں، اسلام کو بچانے والے فاقہ کش لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیاوی دولت کو اتنی پریفرنس نہیں دیتے، ان کے سامنے قبر ہوتی ہے، ان کے سامنے حشر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت جب کوئی پارٹی بچا نہیں سکے گی، کوئی دوست بچا نہیں سکے گا، افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا،
کوئی پارٹیاں نہیں بچا سکیں گی، کوئی مذہبی جماعتیں نہیں بچا سکیں گی، کوئی سیاسی پارٹی نہیں بچا سکیں گی۔ اس وقت پوچھا جائے گا فلاں بندے سے تم نے وعدہ کیا تھا، جواب دو، تم نکل نہیں سکتے، تم یہاں سے جواب دو یہاں۔ ہاں یاد رکھ لیں، بڑا سخت معاملہ ہے، یہ تو حشر میں پتا چلے گا کہ کون جیتا کون رہا۔ مکرامی قدر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وعدہ خلافی چاہے نجی بات ہو چاہے اعلیٰ سطح کی بات ہو، وعدہ خلافی قرآن کریم فرقان حمید میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اعلانات سماعت کر لیں۔